اللہ اور بتاؤں اور آگے سنیے، اٹھ کے نہ جائے کوئی بھی، ذرا محبت سے سنے، بڑے موڈ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ باتیں ایسی ہے۔ چاچا بیٹھیں، ذرا بیٹھیں یار، یہ نبی کی پیدائش ہے لوگوں، یہ وہ بات کر رہا ہوں میں، تمہاری دنیا کی زندگی کاروبار یار ایک جگہ، میری نبی کی پیدائش خدا کی قسم ایک جگہ ہے نا۔ گاندھی کی جینتی آتی ہے، پورے ہندوستان میں چھٹی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، تو یار میرے نبی نے تو پوری دنیا کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، ہے نا لوگو؟ میرے نبی کی پیدائش کی خوشی منایا کرو۔ اللہ اللہ، جو بدعت کہتے ہیں وہ خود بدعت ہے۔ تم اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہو، لوگ کہتے ہیں یہ ہرے ہرے جھنڈے لگانا کہاں سے آ گیا؟ لوگوں سنو، جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو کوئی جھنڈے لگانے والا نہ تھا، تم نہ تھے، میں نہ تھا، ہے نا؟ سب نے کلمہ بعد میں پڑھا، لیکن اللہ نے جھنڈے لگوانا تھے۔ تو پہلی بات تو حدیث میں ہے، جبریل کو حکم دیا تھا جس دن نبی پیدا ہوئے کہ جاؤ کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑو، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑو، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑو، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑو۔ جبریل عرض کرتے مولا کیوں؟ کہا آج میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے۔ جبریل نے جھنڈا گاڑا کعبے کی چھت پہ، اللہ اللہ۔ اور سنو، یہ تو جھنڈا بڑا گڑ گیا، ایک صدر جھنڈا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ صدر جھنڈا تھا، لیکن جھنڈیاں بہت لگی تھی چھوٹی چھوٹی۔ کیسے لگی تھی؟ جب نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس سے پہلے ایک قحط سا تھا، درختوں کے پتے جھڑ گئے، بالکل سوکھ گئے تھے، زمین کی ہریالیاں ختم ہو گئیں۔ لیکن جب نبی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ایک بارش برسائی۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب بارش برسی تو درختوں میں کنچیاں آئیں، درختوں میں چھوٹے چھوٹے پتے آئے، درختوں کے پتے وہ ہریالی مار کے بڑے بڑے ہو گئے، زمین پہ بھی ہریالیاں آ گئیں۔ لوگوں جب نبی کا عین پیدائش کا وقت ہوا تو درخت بالکل ہرے بھرے تھے، درختوں کی ڈالیوں پہ پتے لگے تھے، وہ پتے نہیں، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں تھی درختوں کے ہاتھ میں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، ارلی مارننگ ہے، صبح 4:45 ہے، آمنہ کے آنگن میں نبیوں کے سردار کی پیدائش ہو رہی ہے اور ہوا چل رہی ہے، درخت جھوم رہے ہیں، جھنڈیاں ہلا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، نور والا آ گیا۔ اللہ نے درختوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دے کے اعلان کرا دیا، نبی کی آمد پہ جھنڈے لگانا، جھنڈے ہلانا، یہ دنیا کے درختوں کی سنت ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ درختوں کے ہاتھوں میں اللہ نے جھنڈیاں دے دی تھیں، درخت تو ہوا چلائی تھی، ہوا چل رہی تھی اور درخت اعلان کر رہے تھے، اپنے اپنے جھنڈے ہلا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے نور والا آیا ہے، نور لے کے آئے ہیں سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درختوں نے اعلان کر دیا تھا اور نبی دنیا میں تشریف لائیں۔ لوگوں ذرا غور کرنا، صبح صبح کا ٹائم ہے، ارلی مارننگ، صبح 4:45 ہے۔ کیوں لائے؟ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے نا۔ آقا آنا تھا تو رات میں آ جاتے، جواب میرا گلفام میں رات میں آ جاتا، مگر دن آنسو بہاتا، نبی کی پیدائش مجھے نہ ملی۔ اچھا آنا تھا تو دن میں آ جاتے، کہا میں دن میں تو آ جاتا، رات آنسو بہاتی کہ نبی کی پیدائش مجھے نہ ملی، اس لیے میں ایسے وقت میں آیا رات کا آخری حصہ مجھے دیکھ لے، دن کا ابتدائی حصہ مجھے دیکھ لے۔ تم چاہتے ہو نبی کا میلاد منائے تو صبح صبح روز اٹھا کرو، روز صبح صبح اٹھا کرو، اٹھتے ہی نبی کا درود پڑھا کرو اور پھر فجر کی نماز پڑھا کرو، عبادت بھی ہو جائے گی، نبی کا میلاد بھی ہو جائے گا۔ ایک صوفی صاحب ہے،
توجہ کرو یار، اگر کوئی اٹھ رہا تو زبردستی مت کرو، میں تو نبی کی میلاد پڑھ رہا ہوں، ہم تو نبی کے غلام ہیں یار، ان کی میلاد پڑھیں گے، ہم تو خدا کی قسم میدان محشر میں بھی موقع ملے تو انہی کی میلاد پڑھیں گے۔ یہ قسمت والے میلاد سنتے ہیں، قسمت والے میلاد پڑھتے ہیں۔ لوگوں آپ میلاد سن لو، نبی کی سنو، توجہ کرو ذرا، میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں توجہ کرو۔ ایک صوفی صاحب ہیں، ایک زندہ ولی ہیں، وہ کہتے ہیں سو تو 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفار کر کے سو جاؤ، اور صبح کو اٹھو تو اٹھتے ہی 7 مرتبہ نبی کا درود پڑھو، پوری رات سکون سے سوتے رہو گے اور پورا دن تیرا سلامتی سے گزرتا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوگا؟ پورا دن سلامتی سے کیا ہوگا؟ ہاں اللہ اللہ ذرا غور کرنا لوگوں، نبی تشریف لے آئے، صبح ہی صبح کا وقت ہے، مارننگ کا وقت ہے، لوگوں میرے نبی تشریف لے آئے، میرے نبی جب تشریف لائے تو لوگوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کی آمد کا انداز کچھ ایسا نرالا تھا۔ نبی کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کے اندر تھا، میں مسجد حرام میں تھا، میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ وجد کرنے لگا، کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ کعبہ کیوں وجد کر رہا ہے؟ آمنہ کی گھر کی طرف کیوں جھکا ہے؟ تو جواب ملا، ارے دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے اور آمنہ کے آنگن میں نبیوں کا سردار کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، اس لیے کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا ہے۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، نبی تشریف لائے، نبی کو بیماروں نے دیکھا، شفا مل گئی، غریبوں نے دیکھا، مال مل گیا، لوگوں پریشانوں نے دیکھا، اللہ نے ان کی پریشانیاں دور کر دی۔ لوگوں اب ذرا غور کرنا، نبی کی آمد سے کسی ایک کا بھلا نہیں ہوا بلکہ پورے زمانے کا بھلا ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عرب میں ایک رواج تھا، ایک ماحول تھا عرب میں، اور ماحول یہ تھا، دائیاں ہوتی تھیں اور دائیاں امیر بچوں کو گود لے لیا کرتی تھیں اور وہ اپنا دودھ پلاتی تھیں اور دودھ پلا کے بچوں کو پرورش کرتی تھی، اور جب بچے بڑے ہو جاتے تھے تو بچوں کے ماں باپ ان دائیوں کو انعام دیتے تھے، تو وہ دائیاں غریب ہوتی تھی، اس انعام سے ان کا گھر کا خرچہ چل جایا کرتا تھا، ان کا کام چل جایا کرتا تھا۔ توجہ ہے؟ تو جس سال نبی پیدا ہوئے مکہ میں سب گھر میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے سب کو لڑکے پیدا دے دیے، سب گھروں میں لڑکے۔